سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی بڑی عظمت ہے، اس میں بہت سے بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن یہ کھاتا صرف 15 کی رات کو نہیں کھلتا، ہر رات اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، ہر رات اللہ اعلان فرماتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1145، اللہ کیسے بندے پہ مہربان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل۔ حضور فرماتے ہیں ہر رات میں اللہ اپنی شان کے لائق اس آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ کب؟ حضور نے فرمایا جب تیسرا حصہ باقی ہو، یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ آدھی رات گزر جائے، آدھی رات باقی ہو، تہجد کا وقت ہو، حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ یہ بات شعبان کی 15ویں رات کی نہیں، یہ لیلۃ القدر کی بات نہیں، یہ چاند رات کی بات نہیں، یہ ہر رات کی بات ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ پھر یقول، رب اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو دعا مانگے میں دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دعا قبول کر لوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے من یسألنی فاعطیہ، فرمایا کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر اللہ اعلان فرماتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اب یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے۔ میاں صاحب فرمایا سی رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے تے درد مندانو، یاد سونے دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ جو درد والے پھر ہوتے ہیں نا، وہ پھر رات کو سوتے نہیں، وہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کی ولیہ رات کو اٹھی، قحط سالی تھی، اور دعا کرتی ہے مولا اس پیار کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، دعا کر رہی ہے اللہ کی بندی، مولا اس پیار کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے بارش عطا فرما۔ ایک بندے نے دعا سن لی، اس نے کہا بندی خدا دعا اس طرح نہیں کرتے، دعا تو اس طرح کرتے ہیں مولا میں جتنا تجھ سے پیار کرتی ہوں، تو کہہ رہی ہے یا اللہ تو جتنا پیار مجھ سے کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں بھائی دیکھ، اگر اللہ مجھ سے پیار نہ کرتا تو اس وقت مجھے اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نہ دیتا۔ فرمایا اگر اللہ نے رات کے اس وقت مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، مطلب ہے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، بڑے بندے ہیں مسجد کے وضو خانے تک آ جاتے ہیں، مسجد کی صف میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں وہ آنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے اللہ اسے بلانا نہیں چاہتا۔ ایک دفعہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا، مالک اور نوکر ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، وقت آیا نماز کا، نوکر کہتا حضرت مجھے نماز پڑھنے دیں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے بھی نماز پڑھ، جلدی آ جانا۔ اب بندہ گیا نماز پڑھنے، مالک باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے نماز شروع کی بڑا لطف آیا، جناب 2 رکعتیں پڑھی، سنتیں پڑھی، نفل پڑھے، مزہ آنے لگا، نماز لمبی کر دی، لطف آنے لگا، نماز طویل ہو گئی، سجدہ لمبا ہو گیا، سلام پھیرا،
باہر سے مالک بولا وہ کیڑی چیز ہے جڑی تینوں باہر نہیں آن دیندی، جلدی آ جا۔ نوکر کہندا ہے مینوں اوہیو مالک باہر نہیں آن دیندا جڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرا تیرا کمال نہیں کہ اسی رب دی بارگاہ چ آ جانے ہاں، اے رب دی پسند نا پسند ہے۔ توفیق اللہ انہوں دیندا جڑا ارادہ کردا ہے، تو جنہیں ارادہ نہیں کرنا اللہ نو توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ ہر رات اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دوسری حدیث سنیے۔ اس رات اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، اکیلا اکیلا جائے، جماعت کے ساتھ جائیں، 2 بندے جائیں، 10 بندے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ الگ طریقہ ہے، یہ جائز نہیں۔ رات کو قبرستان جانے کا یہ معمول، یہ عادت ٹھیک نہیں۔ آؤ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2256۔ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حجرہ میرا تھا، باری میری تھی، حضور میرے گھر تشریف لائے، حضور نے آرام فرمایا، حضور لیٹ گئے، آپ نے نالین اتارے، چادر لی، سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور بیدار ہوئے، حضور اٹھے اور آپ چل دیے۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی حیرانگی کے عالم میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے انتظار کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ قبرستان کی طرف چلے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی قبرستان کی طرف چلی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ اب دیکھیے اگر ہم رات جا کے قبرستان میں دعا کرتے ہیں تو اس پہ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اگر دلیل نہ بھی ہوتی پھر بھی اگر قبرستان جا کے دعا کرتے پھر بھی مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں تو دلیل موجود ہے کہ حضور رات قبرستان گئے اور میرے آقا نے دعا فرمائی، اور پھر دعا بھی 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پلٹے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی پلٹی، آپ تیز ہو گئے، میں بھی تیز ہو گئی، آپ مزید تیز ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں میں دوڑ کے گھر آ گئی، آ کے چادر لی، لیٹ گئی، سانس پھولا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، سانس بڑا پھولا ہوا ہے، سانس چڑھی ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ گی یا وہ بتائے جو سب خبریں دیتا ہے؟ تم بتاؤ گی یا وہ بتائے جو سب خبریں دیتا ہے؟ عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے ساری بات بتا دی کہ آپ گئے، میں بھی پیچھے آ گئی۔ تو عرض کی حضور میں صرف تھوڑی سی حیران تھی کہ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں۔ تو ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا وہ جو سایہ تھا وہ تیرا تھا، وہ جو میرے آگے آگے سایہ تھا وہ تیرا تھا۔ عرض کیجیے آقا وہ میں ہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ مارا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اس کا جناب اس کی تکلیف بھی ہوئی، مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادتی کریں گے یا تمہارا حق وہ نہیں دیں گے؟ تو عرض کی نہیں آقا، میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس نہ گئے ہوں۔ حضرات یہ حدیث بڑی لمبی ہے، لیکن اب بات سنیے گا جو بات میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں یہ جو حدیث میں نے عرض کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب جو حدیث میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزید فرمان ہے، اور اس کی راویہ بھی حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اب یہ بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث ہے اس میں صرف
قبرستان جانے کا ذکر ہے، ایک حدیث ہے کہ اس میں قبرستان کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ہیں۔ محدثین کا یہ اصول ہے جب دو باتیں ایک جیسی ملتی جلتی ہوں دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اللیل، حضور ایک رات کھڑے ہوئے، یصلی، حضور نے نماز پڑھی، فاطال السجود، لمبا سجدہ کیا، حتی ظننت انہ قد قبض، آپ فرماتے مجھے شک ہوا، اتنا لمبا سجدہ مجھے شک ہوا حضور کی جان نکل گئی ہے، حضور کی روح قبض ہو گئی ہے۔ فقمت، میں کھڑی ہوئی، حتی حرکت ابہامہ، میں نے حضور کے انگوٹھے کو ہلایا، فتحرک، حضور نے حرکت کی، فرجعت، میں واپس آ گئی، فلما رفع راسہ، جب حضور نے سر اٹھایا، نماز مکمل فرمائی، من السجود، سجدے سے، اور حضور نماز مکمل فرما گئے، قال، حضور بولے، فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اتدری ای لیلۃ ہذہ، جاننی ہے اج دی رات کیڑی ہے؟ اے عائشہ اتدری، کیا تمہیں معلوم ہے ای لیلۃ، آج کیڑی رات ہے؟ قالت، آپ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب بھائی تاریخ اسلامی انہیں نہیں پتہ ہوگی تو کسے پتہ ہوگی؟ حضرت عائشہ جانتی تھی کہ آج 15 شعبان ہے، لیکن ادب کی وجہ سے چپ ہو گئی، اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا، جانتے ہوئے بھی۔ حضور نے ایک دن پوچھا، حضور صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور تسی جانو، رب جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات شعبان کی بولو 15ویں رات ہے، اور فرمایا آج کی رات اللہ دنیا والوں کو پیار سے دیکھتا ہے، فیغفر للمستغفرین، اور آج کے رات اللہ بخشش مانگنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، آج کے رات اللہ مانگنے والوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بولو شعبان کی 15ویں رات ہے، جس رات اللہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث سنیے جی، میں وہ باتیں جو اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے ان کا جواب دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس رات عبادت کریں، اس کے دن کو روزہ رکھیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ تو آئیے نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2359، 2359 حدیث کا نمبر ہے، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ کون اسامہ بن زید؟ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جنگ کے لیے روانہ فرمایا تھا، رنگ بڑا کالا تھا لیکن پیار کرتا مدینے والا تھا، وہ حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید حضور کے غلام تھے، آقا نے آزاد کر دیا، بعد میں منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید۔ آپ فرماتے ہیں حضور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہیں، شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوں، یعنی رمضان کے تو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ رجب ہے، یا وہ ذی الحج ہے، یا وہ محرم ہے،
یا وہ ربیع الاول ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا حضور آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ نفلی روزے کسی مہینے میں اتنے نہیں رکھتے، حضور وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان جس کا نام ہے، فرمایا لوگ بھولے ہیں، اس کی عظمت کو لوگوں کو نہیں پتہ اس کی کتنی عظمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ جس مہینے میں بندے کے اعمال رب کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بندے کے اعمال اس کے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا، انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ حضرات یہ اعمال اٹھائے کب جاتے ہیں؟ دیگر حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ 15 شعبان کو اٹھائے جاتے ہیں۔ 14ویں جو شعبان ہے نا اس کا دن اور 15ویں کی رات، یعنی اس پہ آپ تھوڑا سا کوشش کیجئے گا اتوار کا بھی روزہ رکھیں اور پیر کا بھی روزہ رکھیں۔ اتوار کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، یہ تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، 2 روزے رکھنے چاہیے۔ جب بھی نفلی روزے رکھیں تو 2 روزے رکھیں۔ اس کی وجہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1985، حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا، راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص جمعے کے دن کا اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس کے ساتھ یا پچھلا دن نہ ملا لے یا اگلا دن نہ ملا لے۔ یعنی آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ بخشش فرمائے بابا رمضان، وہ شعبان کے اور رجب کے اکثر جو جمعے کے روزے رکھتے تھے۔ تو حضور کا واضح فرمان ہے کہ جب بھی نفلی روزہ رکھنا ہے یا ایک دن پہلے کا ملانا ہے یا ایک دن، اور یہ بات یاد رکھیے گا نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2347، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا، توجہ کیجئے، حضور کا یہ عمل تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے سینٹر میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ یہ میرے پاس حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2347، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاندنی راتوں کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جب چاند بالکل پورا ہو جاتا، وہ کون سی راتیں ہیں؟ 13، 14 اور 15، حضور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں، 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں، میں نے کہا ثابت نہ بھی ہو حضور تو رکھا کرتے تھے، اسپیشل 15 کا نہیں ہے تو بھئی 13 کا بھی رکھ لو، 14 کا بھی رکھ لو، 15 کا بھی رکھ لو، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ نسائی مسلم شریف میں 2745، حضرت عمران بن حسین آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یا کسی اور صحابی سے پوچھا کہ اے فلاں کیا تم نے اس مہینے کے سینٹر میں روزے رکھے ہیں، یعنی جب چاند پورا ہوتا ہے 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 تاریخ کو، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ روزے رکھ لو رمضان کے تو رمضان کے بعد ہر مہینے کے درمیان میں روزے رکھا کرو۔ اب یہ حضور کا حکم ہے کہ رمضان کے علاوہ وہ تو سارا مہینہ ہی ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے وسط میں سینٹر میں روزے رکھا کرو۔ ابھی 15 بھی تو سینٹر چاہیے نا، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آج ہماری کئی مساجد کا عنوان یہ ہوگا
کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، قبرستان نہیں جانا چاہیے، رات کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے تقریباً 5 حدیثیں، اور انشاءاللہ یہ کل ہفتے کی شام تک یہ آپ یوٹیوب سے نکال کے یہ بیان سن سکیں گے کہ یہ 5 حدیثوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ ایک رات نہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ ہر رات جب آدھی رات گزر جاتی ہے اللہ بخشش مانگنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر ہر رات ایسا ہو سکتا ہے تو 15 شعبان کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر میں نے عرض کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قبرستان گئے۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا پتہ آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر حضور نے فرمایا تھا یہ 15ویں شعبان ہے اور آج جو مانگے گا اسے ملے گا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ حضور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور جو میں نے حضرت اسامہ والی حدیث عرض کی کہ حضور شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ یعنی 6-7 حدیثوں سے یہ بات میں نے ثابت کر دی آپ کے سامنے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جس پر عمل کر رہے ہیں یہ عقیدہ گھڑا نہیں، کتابوں سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ اور نمبرنگ بھی میں نے آپ کے سامنے دے دی، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ سمجھا گی جی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب آپ 14 کا روزہ رکھیں سنڈے کا، اور 7 پیر کا۔ پیر کی ویسے بھی سنت ہے، حضور پیر کو رکھتے تھے۔ اور 14 چونکہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، حضور نے پوچھا حضور کیوں رکھتے ہیں اتنے روزے؟ حضرت اسامہ نے پوچھا، فرمایا میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں روزے سے ہو جاؤں۔ اب سنیے، جب جہاں اتنے جناب بخشش کے پروانے بٹ رہے ہوں، اور میں اللہ اکبر کبیرہ، حدیث ہے ابن ماجہ کی، راوی ہے مولا علی، بول دیو سبحان اللہ۔ میں کو پتہ ہے کہ تساں شیر تو سبحان اللہ بول دے ہو، لیکن حدیث سے بھی بولیا کرو سبحان اللہ۔ سارے کہیں ذرا راوی ہے حضرت مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، 15ویں رات آ رہی ہے، اب ہمیں حکم کیا ہے رسول اللہ کی طرف سے؟ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ رات کا قیام کرنا ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس رات اللہ اپنے شان کے لائق آسمان دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے، اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اس کی بخشش فرما دی جائے۔ الا من مسترزق لہ فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ آج ہم رزق کا رونا روتے ہیں، تنگیوں کا رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تنگیاں بڑی ہیں۔ بھئی جب اللہ کہتا ہے مانگو، پھر ہم بازاروں میں جناب پھرتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ جو بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، خبردار اگر کسی نے اس رات کسی قسم کا پٹاخہ چلانے کی کوشش کی، یہ بات یاد رکھیے گا، اب تو بڑا کم ہو گیا ہے، شہروں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن پنڈا تھاواں تے بھی کوئی گل ماڑی نہیں، کچھ نہ کچھ کوشش ہوتی رہتی ہے۔ تو بیٹا اس رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اونچی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے پروانے لٹاتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت میں جکڑا ہوا اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ الا قضا الا قضا، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ساری رات اعلان ہوتا ہے، ساری رات اعلان ہوتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ فجر جناب
سورج نکل آتا ہے، فجر کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت یہ اعلان بند ہو جاتا ہے۔ تو آؤ عزیزان من، اے رات رب دی بارگاہ اندر عرضاں کرن دی رات سر سٹ کے منگنا رحم تیرا، کدوں کے نام میں انصاف کر دے، تیری رحمت ویکھ عرض کرنا، کھاتا میرے گناہاں دا معاف کر دے۔ حضرات گرامی، اے رات رب دی بارگاہ اندر جناب والا عرضاں کرن دی رات ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات اعلان ہوندے نے، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا۔ حضرات گرامی، ساریاں راتاں سون لینے، لیکن جناب یہ راتاں بڑیاں خاص نے۔ انہاں راتاں اندر حضرات میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے رات پوے بے دردانو اے نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سونے ستے آیان جگہ اوے۔ تے جناب والا میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میاں صاحب صرف کوئی شاعر نہیں، ایک قرآن دے بھی حافظ نے، دین دے بھی عالم نے۔ بخاری شریف دی حدیث میں عرض کی تھی کہ ادھی رات جو ہو جاندی ہے نا، اللہ آسمان دنیا تے آ کے اعلان کرتا ہے۔ میاں صاحب نے جناب حدیث دا ترجمہ کنج کیتا، آپ فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا اے دروازہ، دروازہ او دے کھلا جن نے بخشش منگنی ہے، جن نے بازاراں اندر تھڑیاں تے چوکاں تے کھڑے ہو کے وقت گزارنا ہے۔ اے گل او دی نہیں پئی ہوندی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب دی امت میری بارگاہ اندر آ کے رو رو کے عرضاں کرے، رو رو کے گناہاں دی معافی منگ لے۔ حضرات رات گناہاں دی معافی منگن دی رات ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ رب دی بارگاہ اندر رو کے اتھرو کیر کے معافی منگدا ہے، اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات میں حدیث عرض کرنا چاہنا ہوں، لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی خوشی جناب والا کنج بیان کی ہے۔ لجپال نبی فرماندے نے جدو بندہ توبہ کردا ہے اللہ کنا راضی ہوندا ہے، اللہ کنا خوش ہوندا ہے۔ میرے آقا نے مثال دی تھی، فرمایا صحابہ ایک بندہ جناب والا گھروں نکلیا، سفر کرتا جا رہا ہے، سفر کرتا جا رہا ہے۔ لجپال نبی فرماندے نے ریگستان آ گیا ہے، جناب والا بیابان آ گیا ہے، چٹیل میدان آ گیا ہے، نہ آبادی ہے، نہ درخت نے، نہ پانی ہے، نہ جناب والا کسی دا کوئی مکان ہے۔ حضرات گرامی، بندہ آرام کرن لئی درخت دے تھلے جناب والا سائے اندر آرام پیا کردا ہے، نیند پوری پیا کردا ہے، تھکاوٹ پیا اتاردا ہے۔ جڑے ویلے جناب والا بیدار ہوندا ہے، لجپال نبی فرماندے نے سواری بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں۔ جناب والا وہ بندہ ہن اپنی سواری تلاش کردا ہے،
جناب کدی دائیں جاندا ہے کدی بائیں جاندا ہے سواری لبدا لبدا جڑے ویلے تھک جاندا ہے سا جناب والا مکن دے قریب آ جاندے نے اور جناب بھوک دی بھی بڑی شدت ہے پیاس دی بھی شدت ہے کھانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں اور اسی رستے تے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے کہ کوئی مسافر لنگدا مینوں پانی دے جائے گا مسافر لنگدا مینوں کھانا دے جائے گا حضرات نہ کوئی مسافر لنگدا ہے نہ کوئی روٹی ملدی ہے نہ کوئی پانی ملدا ہے حضرات وقت گزردا جا رہا ہے ہن موت دا انتظار پیا کردا ہے کدوں میری موت آ جاندی ہے حضرات گرامی ایسے تذبذب اندر ایسے پریشانی اندر بندے دی اکھ لگ جاندی ہے جڑے ویلے بندہ بیدار ہوندا ہے توجہ جڑے ویلے بندہ بیدار ہوندا ہے سرکار فرماندے نے او دی سواری بھی کول ہوندی ہے کھانا بھی موجود ہے پانی بھی موجود فرمایا سواری مل جاندی ہے جڑے ویلے سواری لب جاندی ہے سرکار پوچھتے نے صحابہ دسو بندہ کنا خوش ہوئے گا بندہ کنا کو خوش ہوئے گا لجپال دے جنابے والا صحابہ عرض کردے نے اے سونیاں او دی خوشی دی انتہائی کوئی نہیں او دی جنابے والا خوشی دی انتہا او دا اندازہ کوئی نہیں نتیجہ دینا چاہنا وا لجپال نبی فرماندے نے جدوں بندہ توبہ کردا ہے جدوں بندہ معافی مانگ لیندا ہے جدوں بندہ گناہاں تو سچی توبہ کر لیندا ہے لجپال فرماندے نے اللہ اس بندے تو بھی زیادہ خوش ہو جاتا اللہ اس بندے تو بھی زیادہ اس بندے تے خوش ہوتا ہے جن نے توبہ کی تھی اللہ اکبر کبیرہ رب تے کہندا میرے کو منگو میں دیاں گا سوال کرو قرآن کہندا ہے جدوں میرے بندے میرے تو سوال کرتے نے تو میں انہاں دے بالکل قریب بننا وا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تے شارخ تو بھی زیادہ قریب ہاں کمی تیرے والوں ہے اگر تو نہ منگے سر سٹ کے منگنا وا رحم تیرا کدوں کہنا وا میں انصاف کر دے تیری رحمت ویکھ عرض کرنا کھاتا میرے گناہاں دا صاف کر دے بھئی جو جی او ایڈا مہربان ہے پھر تین میں کی مسئلہ ہے ساڈا بھی جناب ارادہ پکا ہونا چاہیے ہے کہ مولا حضرات میں ایک بڑی جڑی نا ایک گل کرنا چاہاں گا گہری توجہ نال سننی ہے کچھ لوگ جب توبہ کر رہے ہوندے نے نا فی الوقت الحمدللہ ذہن بڑھیا ہوئے گا کہ یار اللہ دی بارگاہ توبہ کرنی ہے لیکن پھر دنیا چ کھب جاندے نے پھر دنیا دے معاملات اندر رجھ جاندے نے پھر گناہ ہو جاندے نے تو ایک وڈی گل نہیں ایک وڈی گل نہیں بھئی انسان پتلا ہی گناہ مادہ ہے اگر وہ گناہ نہ کرے تو انہوں انسان آکھے کون میں قدیس آپ احباب سامنے رکھنا چاہنا وہاں میں جدو پہلی بار یہ حدیث پڑھی نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم حضور فرماندے نے اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے لجپال فرماتے ہیں اگر یہ قوم گناہ نہ کرتی اللہ اکبر کبیرہ سنیے جب پہلی مرتبہ حدیث میں نے پڑھی میں بھی چونک گیا حضور فرماتے ہیں
کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ قوم گناہ نہ کرتی اللہ یہ قوم لے جاتا اور ایک اور قوم اس کی جگہ پہ بھیجتا جو گناہ کرتی پھر معافی مانگتی، پھر معافی مانگتی اور حضور فرماتے ہیں اللہ بخش دیتا۔ اونچی کہو یار۔ ایک بڑی پڑھی لکھی گل کرنا چاہنا گا، تسی سیانے بندے سمجھو گے۔ جڑا گھر دا وڈا ہوئے نا، ایج فیکٹر ہوندا ہے۔ گھر دا وڈا ہوئے نا، وہ یہ چاہتا مینوں وڈا منیا جائے، فیصلہ کرن تو پہلے میرے تو پوچھیا جائے، میری گل نوں اہمیت دیتی جائے، میری گل تے اعتماد کیتا جائے۔ وڈا یہ چاہتا ہے انہوں وڈا سمجھیا جائے، تے جڑا سب تو وڈا ہے اگر سارے نیک ہو جان اللہ کو بخشش منگے ہی کوئی نہ، پھر او دی شان دا پتہ کیویں لگ سی۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ دی زبانی اگر ایک قوم گناہ نہ کر دی اللہ ایک اور قوم لے کے آتا، جنہ گناہ کرنے سی اللہ کو بخشش منگنی سی اللہ نے معاف کرنا سی۔ اگر توبہ تو بعد گناہ ہو جائے وڈی گل نہیں، لیکن گناہ دی توبہ لی شرط ہے کہ توبہ دے وقت پکا ارادہ ہوئے کہ اے گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ انسانی فطرت نو میاں صاحب نے بڑے سونے لفظیں بیان کیتا۔ آپ فرماندے نے 100 واری میں توبہ کی تھی پھر بھی بے اعتبارہ، 1,00,000 واری میں توبہ کی تھی پھر بھی بے اعتبارہ، پھر بھی مولا فضل تیری تھی آسان رکھنے والا۔ توبہ کی توڑ لی، پھر کی پھر توڑ لی، پھر کی پھر گناہ ہو گیا، پریشان نہیں ہونا، رب دا دروازہ کھلا ہے۔ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں۔ حضرات گرامی،